نظام ہے جو معاشرے کے لیے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، جس کے لیے صحابہ شہید ہوئے، کہ عرب کے زمانے میں کس طریقے سے ہم نے اصلاح معاشرہ کرنی ہے، انسانیت کو انسانیت کے دائرے میں لانا ہے۔ جب انسانیت حیوانیت کی طرف گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزت ہوئی۔ تیسرا وہ شخص جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن دشمن ہوں گے، رجل استاجر اجیرا فاستوفى امنه ولم يؤته اجره۔ اس کی بڑی پیاری اس کی تشریح ہے۔ آپ کوئی کسی پر احسان کریں، بدلے میں وہ برائی کرے، احسان کا بدلہ جو احسان سے نہیں دیتا، اس مسلمان کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دشمن ہوں گے۔ کوئی کسی سے نیکی کرے اور بدلے میں اگلا برائی کرے، چاہے وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے اسلامی معاشرے پر زک لگائی ہے۔ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے، ہمیں مولویوں نے بتا رکھا ہے، ادھر ڈکیتی کیے جا، ادھر نمازیں پڑھے جا، نیکیاں بھی تلیں گی برائیاں بھی تلیں گی۔ تو یہ احادیث کہاں جائیں گی؟ جس کے رسول اللہ ہی دشمن ہو جائیں، اس کی نمازیں کون پکڑوائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ کون اللہ کے پاس نمازیں پہنچائے گا اس نیک بخت کی جس نے کم بختی کی ہے اور معاشرے اسلامی کو بدنام کیا ہے، قوانین اسلام کو بدنام کیا ہے، شریعت محمدیہ کو مسلمان آج کتنا بدنام کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ دیکھ لو، مسلمانوں کے پاس عہد کی پاسداری نہیں رہی، مسلمانوں کے پاس احسان کا بدلہ احسان نہیں رہا، مسلمانوں کے پاس دوسروں کا مال کھانا اپنی طاقت روائی کہلاتا ہے، اپنی چودراہٹ کہلاتا ہے، دوسرے کی زمین کھانا اپنی چودراہٹ کہلاتا ہے۔ بعد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے جلسہ سیرت النبی کرا لیا ہے، کتنا دوسرے کا مال ہڑپ کیا اور 4 مولوی بلائے اور ان سے نعتیں پڑھا لی، بڑا بھائی ہم نے تو نیک کام کر دیا۔ جس کا مال کھایا وہ بیٹھا تو بد دعائیں دے رہا ہے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو کفر ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ رسول اللہ شاید کافروں سے دشمنی نہ کریں، منافقین سے دشمنی کریں، کہ تم نے اسلام کا کلمہ پڑھا پھر میرے دین کو نقصان پہنچایا، منافقت کی، میرے دین کو بدنام کیا۔ چاہے وہ 100 مسجدیں بنائے، دن رات جاگتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اگر کسی کا مال ہڑپ کیا رسول اللہ اس کا دشمن ہے۔ رسول اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ سارے معاشرے کو ڈنگ مارو زہریلے اور اس کے بعد نمازیں پڑھو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ کیا کہا ہے؟ اگر کسی ایک مومن کو بھی تکلیف پہنچائی ہے تو میں اس کا دشمن بن جاؤں گا۔ اور کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کے خون کی قیمت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ بیت اللہ گر جائے مجھے قبول ہے، لیکن مومن کی عزت کو زک نہ پہنچے، مومن کا خون نہ گرے۔ کتنا بڑا عظمت ہے مومن کی۔ اور جو مومن کو دھوکہ دے دے، جو مومن سے فراڈ کر لے، جو مسلمان کے ساتھ ناجائز کر لے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں گریبان میں سوچنی چاہیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہمارا نمازوں پہ زور ہے اور فراڈ پہ بھی زور ہے، دھوکے پہ بھی زور ہے۔ جتنے ہم نمازی، میں نے غور کیا ہے یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جتنے زیادہ دینداری کا شہرہ پیٹتے ہیں نا اپنے آپ کو، گلیوں میں رومال پہن کے اور جناب بڑے ہر وقت ٹوپی اور پگڑی سر پہ رکھ کے، ان کے انفرادی اعمال کو دیکھ لو، وہ کہیں نہ کہیں ڈز لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور ثلاثۃ انا خصمہم، یہ داڑھی بخشش کا مقام نہیں ہے، یہ محبت کا مقام ہے۔ یہ غور کرتے جائیں آپ، یہ پگڑی اور یہ ٹوپی، یہ اس پہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے زندگی میں ٹوپی رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی، یا کسی مولوی نے کہا ہے آپ کو ایسا ہوگا، یا کسی نے پگڑی رکھی نہیں رکھی، کل حشر میں یہ سوال ہوگا۔ کوئی دنیا کا ملا آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ حشر کے سوالوں میں ٹوپی پگڑی داڑھی کا سوال ہوگا۔ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ جس کی داڑھی لمبی ہوئی اس کی جنت لمبی ہو جائے گی، محل بڑا ہو جائے گا، کہا کسی نے آج تک؟ تو پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے عمل کو صاف کریں، ہمارا کردار اسلامی ہو جائے، ہماری عبادات ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ اور اگر کردار کفریہ ہے، دھوکہ فراڈ اور ظلم والا ہے،
تو عبادتیں تو بعد میں آنی ہیں، تم نے تو رسول اللہ کے دین کی توہین کر دی ہے۔ ہم عیسائی کوئی گستاخی ایسے